آپ کا بولنا سبحان، آپ کا خاموش رہنا، آپ کا ادھر دیکھنا، جادو بھرے نین، جادو بھرے نین، اللہ کی امان۔ عقل کو دولت عرفان محمد نہ ملی، عقل کو دولت عرفان محمد نہ ملی، عشق کے ہاتھوں نایاب خزانہ آیا، عقل کو دولت عرفان محمد نہ ملی، عشق کے ہاتھوں نایاب خزانہ آیا، یہ رحمت برے نین جادو بھرے ہیں، یہ رحمت بھرے 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 نین جادو بھرے ہیں، کسی کو بھی نفرت سے دیکھو نہیں تم، کسی کو بھی نفرت سے دیکھو نہیں تم، کسی کو بھی نفرت سے دیکھو نہیں تم، دلوں کے مکیں لامکاں کے مکیں تم، دلوں کے مکیں لامکاں کے مکیں تم، خدا کی قسم سب سے بڑھ کر ہنسی تم، خدا کی قسم سب سے بڑھ کر ہنسی تم، خدا کی قسم سب سے بڑھ کر ہنسی تم، یہ رحمت بھرے نین جادو بھرے ہیں، یہ رحمت بھرے نین جادو بھرے ہیں، کسی کو بھی نفرت سے دیکھو نہیں تم، کسی کو بھی نفرت سے دیکھو نہیں تم، کسی کو بھی نفرت سے دیکھو نہیں۔ جھاڑو دیا کرتی تھی مسجد میں، جھاڑو خدا کے گھر کا جھاڑو تھا۔ آپ نے کہا اگر کچھ یہ مسائل سب سے چلتے ہیں، اگر اس کی وفات کچھ ہو جائے مجھے خبر دینا۔ جھاڑو دے کے چلی جاتی تھی۔ جب اس کی وفات ہونے کے بعد آقا کو کیا تکلیف دی، جیسے سوچا دفن کر دیا۔ آقا جی کو بہت اس کا تم نے ایسے کیا، اللہ کے گھر کا جھاڑو دیتی تھی، اور آپ کی عظمت کی تو انتہا نہیں ہے، ظاہری بھی باطنی بھی ہر لحاظ۔ پھر آپ اس کی قبر پر تشریف لے کے خود گئے، نہیں کہا جھاڑو والی ہے۔ آپ گزر رہے تھے، ایک عورت نے کچھ عرض کرنی، حبشن تھی، آپ کی انگلی پکڑ لی، آپ نے کبھی کسی عورت کو نہیں چھوا تھا، اس نے پکڑ لیا، آپ خاموش ہو گئے۔ کچھ بات کرنی، سڑک کے کنارے لگے، کیا آپ بیٹھے رہے آرام سے سنتے رہے اس کی بات۔ ایک قریشی سردار دور کھڑا تھا، کیا یہ خوبی ناممکن ہے کسی میں؟ میں کلمہ پڑھتا ہوا کہ آپ محمد رسول اللہ، وہ اس چیز پہ حیران ہے، کیا آپ کو کسی چیز تو کمی ہے نہیں؟ عزت ظاہری باطنی سرداری سب کچھ، ہم سارے قریش آپ سے ڈرتے ہیں، اور آپ کی تواضع انکساری ہر کسی پہ رحمت ہے۔ اس عورت پر بھی اتنی رحمت کیا، آرام سے چلے گا، سننے لگے اس کی بات سڑک کے کنارے۔ سبحان اللہ، کیا کیا خوبیاں آقا میں۔ کو بھی نفرت سے دیکھو نہیں، حقیر نفرت کیا، حقیر بھی کسی کو نہیں سمجھتے۔ ہاں، ایک عورت پہ کب کبھی تاری ہو گئی،
اس کو ذرا عظمت کا تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں اثر پڑا. آپ تو چھپے ہی رہتے تھے ورنہ کون بیٹھ سکتا تھا. تو آپ نے کہا تم کیوں ڈرتی ہو, میں تو تمہارے ہی جیسا ہوں. پھر اس کو کہا مجھے پتہ میں کون ہوں کیا ہوں. دیکھو پتہ ہے میں کون, میں اپنا تعارف کراؤں تم کو, تو تم کو دیکھ لو, پھر تم کو ڈرنا نہیں چاہیے. میں اپنا تعارف کراتا ہوں. سرکار نے کہا میں اس عورت کا لڑکا ہوں, ایسے کا ولد امرأت, میں کسی عورت کا لڑکا ہوں. دیکھو کیسی تواضع والی بات ہے. تاکل و قدید, وہ شورے میں میری ماں روٹی بھگو کے کھاتی تھی. ہم تو ایسے کیسے تواضع ہے. اس کو بلاتے تھے تو ایسے بلاتے تھے. ہم لوگ فخر ذرا ہم لوگ کو ذرا عہدہ ملتا پھوت خانی ہے, تکبر نہیں کر جا. آقا جی تکبر کر گیا خدا بندر خنزیر سے زیادہ ذلیل کرے. یہ تکبر علم میں آتا ہے, عبادت میں آتا ہے, عہدوں میں آتا ہے, مال, اس سے بڑا بچنا چاہیے. خدا کی ہاں تواضع میں رہے. تو آپ نے کبھی ایسے کسی کو نہیں کہا, بلایا تو ایسے بلایا, ایسے نہیں بلایا. کسی کو دیکھتے تھے تو کوئی پیچھے بلایا, ایسے نہیں دیکھتے تھے, پورا گھوم گیا. سبحان سبحان. صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے, گھٹنے جڑے ہوتے تھے. آپ کی پسینے وہ خوشبو تھی کسی کو لگ جائے قیامت تک جانے والی نہیں تھی. بکری کے بال اس زمانے میں ایسے ہی کپڑے ہوتے تھے, تو اس میں سے جو ہوا نکلتی تھی, پھر بھی آپ گھٹنوں سے گھٹنے لگا کے بیٹھتے تھے. اسے تواضع اتنی تھی. کسی مجلس میں جاتے تھے, لوگ بیٹھ گئے تھے, اپنی مجلس سے جگہ سے کسی کو اٹھانا نہیں چاہیے. جہاں جگہ ملتی تھی اس کو نہیں اٹھنے تھے, وہیں بیٹھ جاتے تھے. تو ہم لوگ خوش ہوتے ہیں, ہمیں جگہ میں نئی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اور سرداری اتنی زبردست, سبحان اللہ. آپ نے کہا 1 مہینے کا مسافہ ہو, وہاں بھی میرا رعب لوگوں کے دلوں پہ رہتا ہے. نصرت بالرعب مسافۃ شہر. ابھی میں نے کوئی کاروائی نہیں کی, ان کو پتہ چل جا رہا محمد مصطفیٰ کا نام سن رہے, 1 مہینے کا سفر ہو, وہاں بھی ان کے دل میں سے لرزتے. اے سلطان عالم, اے جان عالم. یہ جیلی دبدبے نہیں تھے, اور جو ان کے ساتھ ہوتے ان کا بھی دبدبہ ایسا تھا. جیلی نہیں ہوتا تھا پھول لگا لیے کرنل جنرل بن گیا. وہ خدائی کرنل جنرل ہوتے کہ ان کو دیکھ کے ڈر لگتا تھا. حضرت عمر گیا تو پہلی نشست میں بیت المقدس کی چابیاں لے آئے. ایمان کی طاقت زیادہ تھی, ظاہری رعب نہیں تھا. کیچڑ میں پاؤں بھرے ہوئے, 12 پیمان لگے ہوئے, ان کے سامنے بیٹھے, کہا اب بات کرو. اب بات کون کرے غلام محمد کے ساتھ. 50 برس ہو گئے کشمیر کو, اتنے برس. ایمان نہیں ہے نا, ایمان نہیں ہے. ایمان کی بات ہے, پھر کپڑے شپڑے ظاہر کر, اندر ایمان نہیں, کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. جس کے اندر ایمان ہوتا ہے خدا داد قوت ہوتی ہے. ہاں سنائیں, ان کی بات سنائیں, ہم ایمان تازہ ہو, ہمیں طاقت ملتی ہے, رحمت ملتی ہے. کسی کو بھی نفرت اور اتنی عظمت رکھتے ہوئے تواضع کرنا. جس کے اخلاق زیادہ ہوں گے میرے قریب زیادہ, جس کے برے ہوں گے اس کے دور. اور اخلاق اس کو کہتے ہیں کوئی تم سے بدخلقی سے پیش آئے, تم اچھے خلق سے پیش آؤ. اخلاق نہیں اچھے سے اچھا پیش آؤ, برے سے اچھا پیش آؤ, یہ اخلاق. جاہل سے اچھا پیش آؤ, یہ اخلاق. ہاں نالائق سے جیسے کہتے ہیں کچھ بردباری کرو, یہ اخلاق. اپنے سے کمتر سے درگزر کر جاؤ, یہ ہے. نہ میں افسر, اس نے مجھے سلام نہیں کیا یا میری بات نہیں مانی, ایسے نہیں. یہ چیزیں سب خدا تعالیٰ کی رحمت سے ہٹ جاتی ہیں. پھر اس کے لیے ایسے اسباب بنتے ہیں, خدا اس کو ذلیل کر دیتا. کیونکہ تکبر خدا کی چادر ہے, یہ خدا کا شریک ہونا چاہتا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ بڑی مشکل بات ہے. اگر یہ عابد میں بھی آ جائے اس کا بیڑا غرق ہو جائے. کیا جیسے کوئی عبادت بھی نہ کرے ویسے ہی باغی ہو, پھر تکبر کرے, اس کا کیا حال ہوگا. عبادت کرے بھی یہ چیزیں تب بھی ذلیل, شیطان سے ذلیل و خوار ہوا نا. لاکھ عبادت کر, اگر اندر انانیت ہے, لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے عبادت کر کے, تو پھر سمجھو کیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا. عبادت بھی نہ کرے پھر تکبر کرے تو بڑی مصیبت ہے. ان چیزوں سے سب نکلنا خدا کی رحمت ہی نکالتی ہے.
یہ رحمت کی کاج ہے۔ جب انسان کا دل خدا رسول سے لگ جاتا ہے تو فیض کی صورت میں دل صاف ہوتا رہتا ہے۔ یہ پڑھنے پڑھانے سے نہیں اتنا ہوتا، ذکر دروشی پڑھتے رہا کریں، اس لیے اس میں بڑے اسرار چھپے ہوئے ہیں۔ اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں، لوگ اس کو کچھ قدر سے نہیں دیکھتے۔ جو چیز خدا کہہ دے، نبی کہہ دے اور اس کو اہمیت دیں، اس کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ وذکر اللہ کا، اللہ کو بہت یاد کرو، اس سے رابطہ پیدا ہوتا ہے۔ دروشی بہت پڑھو، رابطہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس سے تمہاری دین دنیا سنورے گی۔ تمہارے کام جو تم کرتے تھے غلط ہوں گے یا کیسے ہوں گے، اس میں خدا کی رحمت آ گئی، خدا ان غلطیوں سے بچا کے تمہارے سارے کام سیدھے کر دے گا، دین کے بھی، دنیا کے بھی، آخرت کے بھی، اولاد کے بھی، ہر چیز میں وہ چیز کا رحمت کا دخل آئے گا۔ ہاں، تمہاری پریشانیاں دنیا کی کم ہو جائیں گی، ان چیزوں میں برکتیں رحمتیں ہوتی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید آخرت کا معاملہ کر لیا نہیں کر لیا چل رہا بخشے گا، نہیں، اس کا دنیا میں بھی دخل ہے۔ مال میں، ہر چیز میں رحمت ہم کو چاہیے، مال میں چاہیے، اولاد میں چاہیے، کاروبار میں چاہیے۔ کثیر کا لفظ ہے قرآن میں، اور آقا کہ اتنا کرو لوگ تم کو پاگل کہیں۔ ہمارے بعد مشاہد پہ کرم و زیارت نے کہا اتنا درود پڑھو پاگل ہو جاؤ۔ تم کو پتہ ہے رحمت سب مطلب تھا کہ میرے سے ہی آتی ہے، کہ وسیلہ میں ہی بنتا ہوں، اللہ دیتا ہے لیکن بیچ میں ہوتا ہوں۔ سمجھتے نہیں ہیں منحوس۔ دیکھو بل بھی نیلام ہو رہی، سب بولتا ہے میرے سے ایک تسمیہ پڑھی نہیں جائیں گی، بتاؤ۔ خدا کی مار کے پھٹکار ہے یار، کیا منو۔ وہ بھی اس وجہ سے کہ ہمیں کچھ، اور یہ بھی دل مانتا ہے خدا رحمت کر کے کچھ کریں گے تو ہوگا، تو پھر خدا سے مسئلہ ہی بنا لو دوستی کا، سارے کام چلیں۔ دوستی خدا سے نہیں کرنی، کھانا خدا کا ہے، گانا دوسرے کا گانا گانا ہے۔ تو بہت بڑی بات ہو، بری بات ہے۔ بہرحال چلیں۔ کسی کو بھی نفرت سے دیکھو نہیں، تم کسی کو بھی نفرت سے دیکھو نہیں، تم خدا کی ہے حکمت کے پردے میں رکھا، خدا کی ہے حکمت ہاں، کے۔ دنیا پاگل ہو جاتی ہے، پاگل ہو جاتے، سب کچھ چھوٹ جاتے، سارے جنتی بن جاتے۔ اللہ جہنم بھی بن رہا تھا۔ ہاں، آپ کی کشش ایسی ہے، آپ جہاں بات کرتے تھے، کچھ کرتے تھے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ حجابات ڈالتے تھے۔ جس کو چاہتے تھے آقا کی نور محمدی سے نوازتے، جس کو چاہتے تھے تو نہیں نوازتے تھے۔ کوئی رہ تو نہیں سکتا تھا بغیر ایمان کی، نہ ابو جہل نہ ابو لہب۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ بہت ہمارے یہاں قیمتی ہیں، ہم جس کو چاہیں اس کو آپ کے فیض سے نوازیں، جس کو نہیں نوازتے آپ کا قرآن پڑھنا اوروں کی طرح نہیں بات کرنا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا حِجَابًا مَّسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم ان کے کانوں میں پردے ڈالتے ہیں، دل میں پردے ڈالتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں آپ کون ہیں اور آپ کی بات کیسی ہے، اس میں کیا اثر ہے، یہ ہم ڈالتے ہیں۔ اور جو نادان ہے، جو کوئی نہیں ہے، وہ آقا کے فیض کے بھی قائل نہیں ہے، وہ الٹی بات کرتے ہیں۔ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تم کہتے ہیں آقا کی توجہ ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، آقا جی ابو جہل لوگوں مسلمان چاہتے تھے، کیوں نہیں سارے ہوئے؟ سب اللہ کہتا ہے، آقا کچھ نہیں کرتے۔ دیکھو اللہ کہتا ہے وسیلے کرتے ہو، آقا کے وسیلے سے، اور یہ وسیلے سے نہیں ہوئے کہ خدا نے کم حجابات ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے جہاں روشنی جا رہا اندھیرا رہے، ناممکن ہے، روشنی آئے گی اندھیرا نہیں رہے گا۔ تو وہ روشنی اللہ تعالیٰ نور محمدی کی جانے نہیں دیتا تھا، وہ توجہ جاتی نہیں تھی، اللہ روک لیتا تھا، کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے روئے زمین پر کوئی بدبخت رہے یا کوئی جہنم میں جائے۔ اسی آیت ترتیب فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اتنی شفقت نہ کریں کہ ہر وقت غم میں اپنے کو آپ پگالتے رہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہم چاہتے تو ہر کسی کو ہدایت پہ لے آتے۔ وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، میں اس بات کا فیصلہ کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں سے جہنم کو بھی پر کرنا، اس جنت کو بھی پر کرنا، تو یہ اسباب بنے گی۔ آپ تو سب کو جنتی بنانا چاہتے ہیں اور ہر وقت غم میں رہتے ہیں۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ،
آپ اس غم میں کیوں رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ پر، جس کا مطلب ہے کہ مجھے ترجمہ نہیں آتا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے انسان اپنے کو ختم کر دیتا کہ اس حد درجے کا غم نہ کیا کریں، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اتنا غم نہ کیا کریں، یہ ہم نے کرنا ہے، اتنی پریشانی نہ اٹھائیں۔ یعنی آپ اتنی رحمت رکھتے تھے، نفرت کافر پہ بھی رحمت رکھتے تھے۔ ہاں آپ نے دیکھ جب مقابلہ ہوا پھر آپ نے اس کو چھوڑا، جب آپ کا مقابلے کا وقت آیا تو آپ نے کہا تم چلے جاؤ، ہم اپنا وار نہیں کر، تمہارا تو خالی گیا، اس لیے تمہارے کفر کا گناہ تم کو کافی ہے، میرے ہاتھ سے قتل ہوگے تو عذاب زیادہ ہو جائے گا، چلے جاؤ کافر کو بولو چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا ہوں، تمہارے کفر کا عذاب ہے، پھر نبی کے ہاتھ کی تلوار تم پر اترے گی، تم کو عذاب میں اضافہ ہوگا۔